आदाब अर्ज है। जो मैं कुछ कहूँगा मैं हलफ उठा रहा हूँ, जो भी कहूँगा सच कहूँगा। जो कल इतवार को मैंने बाग़े जना में देखा, न पीपल्स पार्टी की साइड लूँगा, न हुकूमत की साइड लूँगा, न पीटीआई की साइड लूँगा। जो मैंने कल इतवार को रात गए तक नुमाइश चौरंगी और बाग़े जना में देखा पीटीआई के जलसे के हवाले से, वो आपको मनोवन पेश करूँगा। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, लेकिन मैं दानिस्ता कोई गलती नहीं करूँगा। अब मैं अपनी बात शुरू करता हूँ कि कल इतवार को तकरीबन में कोई 11:30 और 12 बजे के दरमियान वहाँ पहुँचा। वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पिंडाल पूरा खाली था और बाग़े जना में कोई परिंदा पर नहीं मारा था, बल्कि वहाँ जो क्रिकेट खेल रहे थे उन्हें भी पुलिस ने भगा दिया। वहाँ पर न कोई कुर्सी थी, न कोई झंडा था, न कोई बैनर था, न कोई टैंकर था, न कोई लाइट थी, न कोई जलसे का इंतज़ाम था। अगर होता भी कैसे, क्योंकि जब मैं वहाँ बाग़े जना की तरफ पहुँचा तो चारों तरफ से पुलिस ने सारे रास्तों को कंटेनर या पुलिस मोबाइलों के ज़रिए बंद करके रखा हुआ था। बड़ी मुश्किलों से हमने बचा के वहाँ पहुँचे। जैसे हम ग्राउंड में पहुँचे तो वहाँ पर इक्का दुक्का जो कारकुन तकरीबन 12 बजे के बाद आना शुरू किए गए थे, उनको या तो पुलिस रोक रही थी वहाँ अंदर आने से, या जो पहुंच जाते थे उन्हें पुलिस जो है खामोशी से भगाने की कोशिश कर रही थी। जो नहीं भाग रहा था फिर पुलिस उसे मोबाइल में बिठाकर थोड़ा आधा किलोमीटर दूर छोड़कर फिर वापस आ रही थी। जो इससे भी ज़्यादा एग्रेसिव कारकुन थे, पुलिस जो है वो उन्हें जो है मुख्तलिफ गाड़ियों में बिठाकर या तो बहुत दूर छोड़ के आ रही थी या फिर उन्हें तंबीह कर रही थी कि आपको यहाँ वापस न देखें। ऐसी सूरत हाल में हुआ यूँ कि जब कोई कारकुन ही अंदर नहीं आ सकता तो फिर कंटेनर कैसे अंदर आता, फिर लाइटें कैसे अंदर आती, फिर जो है वो झंडे कैसे अंदर आते, बैनर कैसे अंदर आते, कुर्सियाँ कैसे अंदर आती, जो गालीचे हैं वो कैसे अंदर आते, सहाफ़ियों की जो DSNG थे वो तो वहाँ पहुँच गई, फिर बाकी जो सामान जो कि जलसे के लिए लाजमी होता है वो कैसे अंदर आता। तो इससे सुबह ही मालूम हो गया था कि इस ग्राउंड पे तो जलसा नहीं होगा। अब नहीं होगा और होगा के दरमियान जो है वो सारी सूरत हाल थी। सिंध हुकूमत के बार बार ये बयानात आ रहे थे कि हमने तो इजाज़त दे रखी है, अब जलसा करना जो है पीटीआई वालों का काम है। और फिर वो इसके साथ ये भी कह रहे थे कि अगर पीटीआई के पास कारकुन नहीं है या इंतज़ाम नहीं है तो हम करके देते। दूसरी जानिब दोपहर को ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सुल्तान अकरम राजा जो है यहाँ पर प्रेस क्लब में आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें सरकार ने इजाज़त तो दी है, लेकिन जलसे करने के हवाले से रुकावटें डाली जा रही हैं। हकीकत में रुकावटें थी, ये मैं बिल्कुल हल्फिया कह रहा हूँ कि वहाँ रुकावटें थी और लोगों को वहाँ पर ग्राउंड में आने नहीं दिया जा रहा था। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि जी हम जलसा तो लाजमी करेंगे। अब यूँ हुआ कि जैसे 12 बजे के बाद जैसे ही सूरज की तपिश बढ़ी तो कारकुनों का भी थोड़ा थोड़ा पारा बढ़ता रहा। आहिस्ता आहिस्ता कारकुन क्योंकि जलसे आम की तरफ गाह की तरफ नहीं जा रहे थे, फिर कारकुनों ने जो है वो नुमाइश चौरंगी का रुख किया, जहां वो आहिस्ता आहिस्ता जमा होते रहे। लेकिन तकरीबन 3 बजे तक मैंने ये देखा कि 3 घंटे तक कारकुनों और पुलिस के दरमियान आंख मचोली होती रही। कभी कभार कारकुन गलियों से निकलकर नारे मारते आगे बढ़ते, फिर पुलिसों ने पीछे करती कि कहीं हल्की फुल्की जो है वो लाठीचार्ज भी हुआ। और बाद में जो ये देखा गया कि जो कारकुन नहीं भाग रहे थे उन्हें फिर पुलिस के जोर से गलियों से भगाया भी जा रहा। लेकिन कारकुन जाने का नाम नहीं ले रहे थे, वो किसी और गली से आ रहे थे, किसी और गली से आ रहे थे। और इस तरह कारकुनों का एक बड़ा हुजूम जो है वो चारों तरफ जो है वो नुमाइश चौरंगी पर जमा हो गया। लेकिन जो कारकुनों को आना था बाग़े जना की तरफ, वहां पर कारकुनों की आमद का सिलसिला इस तरफ से रुक गया। लेकिन कारकुनों की तादाद क्योंकि बढ़ती जा रही थी और कारकुनों की तादाद को बढ़ता देखे हुए इंतजामिया ने ये देखा कि अब ये जो अनुभव है ये अब कंट्रोल नहीं हो सकता। लिहाजा एक आखिरी उन्होंने जो है वो ऐसे कहें कि हिकमत अमली इख्तियार की कि जो लोग जो है वहाँ पर आपको पता है कॉरिडोर से जो लोग बाग़े जना में दाखिल हो रहे थे या जो नूरानी कबाब वाली साइड से लोग जो आ रहे थे, उन्होंने फिर ऊपर से एंट्री दी बाग़े जना में और उनकी तादाद बहरहाल पुलिस से ज़्यादा थी। पुलिस ने पहले आंसू शेल किया, आंसू गैस फेंके, तो फिर कारकुनों ने फिर पुलिस पर पथराव भी किया। पुलिस की गाड़ियां के शीशे मैंने आंखों से टूटे हुए देखे, एक पुलिस एहलकार जख्मी भी हुआ, जिसके बाद पुलिस ने ये समझा
کہ اب اس انبو سے وہ زیادہ نہیں کر سکتے, یا تو خدا نخواستہ کوئی بڑی کیجولٹی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے پولیس سیف سائڈ لے گئی اور پولیس نے وہاں سے جانے سے ہی اپنی غنیمت سمجھی. پولیس نے بہرحال جو ہے باغ جناح چھوڑ دیا. تقریباً یہ 3:45 بجے کا ٹائم تھا کہ 3:30-4 بجے کے درمیان پولیس نے گراؤنڈ چھوڑ دیا تو باقی جو رکاوٹیں تھیں وہ بھی ہٹ گئیں, اور پھر ایک ہزاروں کی تعداد میں کارکنان جو ہے وہ باغ جناح پہ جمع ہو گئے. اور یہاں سے جب پولیس نمائش چورنگی سے بھی ہٹ گئی تو ویژول میں دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگوں کا ایک طوفان تھا جو کہ دوڑتا ہوا باغ جناح کی طرف بڑھا. میں نے اس دوران سوشل میڈیا دیکھتا رہا, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ جی لوگ جمع نہیں ہوئے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے یہ باتیں ہوئے. حقیقی بات یہ ہے کہ لوگ بیتاب تھے. سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ KP کے ہیں, ان کے خطاب سننے کے لیے بیتاب تھے, ان کا استقبال کرنے کے لیے بیتاب تھے. بیتابی کا عالم یہ تھا کہ 12 سے رات 1 بجے تک کارکنان جو ہے وہ کھڑے رہے اور اپنے جو قائد ہیں ان کا استقبال کیا, ان کی باتیں سنی. اس کے بعد یہ ہوا کہ 4 بجے کے بعد کارکنوں نے کنٹرول سنبھال لیا. پھر نہ انتظامیہ نہ کچھ. کارکنوں کے کنٹرول سنبھالنے سے یہ ہوا کہ کارکنوں میں کچھ کارکن ایسے بھی تھے جو مشتعل ہو گئے اور انہوں نے پھر ہمیں مارنا شروع کر دیا. یعنی آج TV کی DSNG کو انہوں نے نقصان پہنچایا. میں نے جو کہا تھا کہ میں حقیقی بات کروں گا, نہ میں فیور PTI کی کروں گا, نہ میں پیپلز پارٹی کی کروں گا, نہ حکومت کی کروں گا, نہ اپنی کروں گا. جو ہماری غلطی ہوگی وہ بھی بتاؤں گا. وہاں پر پھر کارکنوں نے بھیجا, آج TV پر حملہ کیا. ہمارے جو ہے کیمرہ مین تھے ان کو بھگایا وہاں سے, ان کو مارا, اس کا پرس بھی گر گیا. اس کی نشاندہی وہ PTI کا کارکن کرے گا جس نے بعد میں 3-4 گھنٹے کے بعد خود آ کر پرس دیا کہ جناب آپ کا یہ پرس پڑا ہوا. یہ اس کی ایمانداری ہے, شاباش سے. اس کی پیسے غائب ہو گئے تھے لیکن باقی NIC وغیرہ جو ہے وہ سب اس نے دیا. ہمیں اس پر شک نہیں ہے, ہو سکتا ہے جس کو پہلے یہ پرس ملا ہو اس نے پیسے غائب کیے ہو. بہرحال اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے مارا جو ہے وہ کیمرہ مینوں کو, پھر وہاں پہ زخمی کیا. اس کے بعد جو ہے ساری DSNGیاں پہلے تو نمائش چورنگی, اور نمائش چورنگی پر جیسے جمع ہوئی پھر کارکن جمع ہو گئے. آخر بھگا کر یا ہمیں سیف سائڈ جا کے مسجد امام بارگاہ علی رضا کے قریب جا کے ہمیں پناہ لینی پڑی. اس کے بعد سارے صحافی PTI کی جو کیونکہ اندھیرا ہو چکا تھا, اندھیرا ہونے کی وجہ سے کیونکہ میں نے کہا کہ باغ جناح میں کوئی انتظام نہیں تھا, نہ کوئی لائٹ تھی نہ کچھ نہیں تھی. کچھ کارکن جو تھے وہ وہاں پر جو ہے آگ جلا کر تھوڑا بہت ہاتھوں کو سیک کر وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور انتظار کر رہے تھے. لیکن عمومی طور پر یہ اندھیرا ہونے کے بعد جو ہے تقریباً 7 بجے کے قریب پورا پنڈال خالی ہو گیا, کیونکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا. سب کے سب کارکنان جو ہے وہ یہاں پر نمائش چورنگی کی طرف آ گئے. نمائش چورنگی کے بعد آنے کے بعد وہاں پر رات گئے تک سب کھڑے ہوئے, وہی نعرے لگاتے رہے, وہی استقبال کرتے رہے, وہی انہوں نے سہیل آفریدی کا خطاب سنا اور ساری صورتحال یہ ہوئی. جو ہوا وہ میں نے بتایا. لیکن اب اس پوری صورتحال کا اگر سیاسی تجزیہ کیا جائے تو وہ بہت ہی ڈیفرنٹ ہوگا. میرا خیال ہے کہ اگر MQM پاکستان اپنی لیڈرشپ کے سوا اتنا بڑا جلسہ نہیں کر سکتی تھی باغ جناح. اور میرا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری, آصف علی زرداری یا آسوا بھٹو کے سوا اتنا بڑا جلسہ اس باغ جناح میں نہیں کر سکتی تھی, یا جتنے لوگ PTI کے کارکن یا ہمدرد آئے تھے. میں نے جو آنکھوں سے دیکھا کہ اگر جلسے عام کی اجازت دی جاتی تو میرے خیال میں عمران خان کے سوا, یعنی بانی PTI کے سوا, یعنی مائنس بانی PTI, سہیل آفریدی جو کہ وزیر اعلیٰ KP کے ہیں یا باقی جو ان کی قیادت ہے اس کے ہوتے ہوئے یعنی مائنس, آپ سمجھیں نا, مائنس کے سوا یعنی لیڈرشپ کے سوا PTI کا یہ سب سے بڑا کراچی میں ایک تاریخی جلسہ ہو سکتا تھا اگر ان کو مکمل طور پر اجازت دی جاتی, جو کہ کاغذی طور پر اجازت تھی, زبانی طور پر اجازت تھی, لفظی طور پر اجازت تھی, عملی طور پر اجازت نہیں تھی. یہ اس کو اگر آپ یوں کہا جائے کہ آپ کو جلسہ کرنے کی اجازت ہے لیکن جلسہ کرنے نہیں دیں گے, اور ہوا بھی ایسا ہی. اجازت تھی لیکن کرنے نہیں دیا گیا. یہ ایک حقیقت ہے, یہ پوری حقیقت عالم آشکار ہے. تمام ادارے وہاں کھڑے تھے, سب نوٹ کر رہے تھے. لیکن کیونکہ حکمت عملی تھی کہ جلسے کی اجازت دینی بھی اور جلسہ کرنے بھی نہیں دینا, اس میں انتظامیہ
یا پیپلز پارٹی یا جو بھی تھے یا جنہوں نے یہ ڈیزائن کیا تھا وہ اس میں تو کامیاب ہو گئے کہ جلسہ کرنے نہیں دیا. لیکن جو اگر جلسہ کرنے دیتے تو پھر آپ کو پتا ہے کہ اس کے پھر اور نتائج ہوتے. اگر جلسہ کرنے دیتے تو عالمی میڈیا آ جاتی, اگر جلسہ کرنے دیتے تو تمام میڈیا لائیو ہوتا, اگر جلسہ کرنے دیتے تو پھر پی ٹی آئی یہ ثابت کرتی کہ کراچی آج بھی پی ٹی آئی کا گڑھ ہے اور شاید ان کے حساب سے رہے گا. بہرحال انہوں نے اپنا پاور شو پھر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے کیا, جس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا کارکن کتنا جو ہے وہ سیاسی طور پر ایک پیاسا ہے اور اسے پیاس بہت ہے اپنی پارٹی سے لگاؤ کی اور پارٹی کے احتجاج میں شامل ہونے کی, جلسے ہونے کی, کیونکہ یہ سارا معاملہ جو ہے الیکشن اور 9 مئی کے بعد پہلی مرتبہ ہمیں دیکھنے میں کراچی میں آیا. اب یہ تو ثابت ہو گیا کہ پی ٹی آئی سہیل آفریدی کی قیادت میں مطلب مائنس سے مراد نہیں کہ عمران خان کو چھوڑ کر, بلکہ عمران خان کی جیل میں موجودگی کے باوجود پی ٹی آئی کراچی میں اسٹریٹ پاور رکھتی ہے اور انہوں نے اپنا اسٹریٹ پاور دکھایا. جو ہزاروں کی تعداد میں لوگ 8-8, 9-9, 10-10 گھنٹے تک نماز چورنگی میں کھڑے رہے, ان کو جس ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کارکنان کی اسپرٹ بتا رہی ہے کہ کارکن موجودہ فرسودہ نظام سے کچھ نہ کچھ الرجک ہیں اور وہ اس سسٹم سے الرجک ہیں جو کہ انہیں کھاتا ہوا جا رہا ہے. اور کارکنان کا یہ جو وہ, ہاں ایک بات بالکل واضح ہے کہ کارکنوں کی اکثریت کا تعلق بہرحال جو ہے ہمارے پشتو بولنے والے یا پشتون بولنے والے بھائیوں سے تھا. یہ ان کا حقیقی رائٹ ہے کہ وہ کسی بھی جماعت کو لائک کریں. بہرحال ان کی تعداد زیادہ تھی بنسبت اردو بولنے والوں کے, سندھی بولنے والوں کے یا باقی زبانیں بولنے والوں, لیکن یہ نہیں تھا کہ یہ نہیں تھے, ہاں یہ بھی تھے. مجھے دور دراز علاقے کے لوگوں بھی وہاں ملے, جوئی سے, حیدرآباد سے مختلف لوگوں ملے, وہاں پر ملاقات ہوئی. اس کا مطلب کیا نکلتا ہے پولیٹیکلی, کہ اس کا مطلب یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کل وہ جو بانی لندن ہے اس کے بغیر بھی اگر اسے اسی طرح کی اجازت دی جائے تو ہو سکتا ہے وہ بھی بڑا مظاہرہ کراچی میں کر جائے, تو پھر ایک بار پھر ایک نئی سیاسی بحث شروع ہو جائے گی. بہرحال کل کے سہیل آفریدی کی آمد, 3 دن یہاں رہنا اور جو نماز چورنگی پر ان کا شو اور کارکنان کا موجود رہنا, اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کراچی سے ختم نہیں ہوئی. اس کو اس طرح ختم نہیں کیا جا سکتا جس طرح کی وہ کارکن, یہ تو میرے خیال میں سخت, تھوڑے پٹھان سخت دل اور سخت جان بھی ہوتے ہیں, ان کے لیے اتنا ایشو نہیں تھا. بہرحال آگے چل کر بات جو مجھے اہم بتانی ہے وہ یہ بتانی ہے کہ کیا 8 تاریخ کو جو پی ٹی آئی نے کال دی ہے کیا وہ کراچی میں ایسے ہی گزر جائے گی؟ کیا 8 تاریخ کو کوئی جلوس نہیں نکلے گا؟ کیا 8 تاریخ کو کوئی سڑک 8 فروری کو کوئی سڑک بند نہیں ہوگی؟ کیا 8 تاریخ کو پولیس اور کارکنوں میں کوئی جھڑپیں نہیں ہوں گی؟ کیا 8 تاریخ جو باقی ملک میں انہوں نے جو ہے آئین تحفظ پاکستان اور پی ٹی آئی نے جو احتجاج کی کال دی ہے پیا جام, کیا کہیں پیا نہیں رکے گا؟ یہ بہت اہم سوال ہے, کیونکہ بہرحال ایک کارکنوں کو چارج تو کر گیا ہے سہیل آفریدی کا یہ دورہ, اور یہ چارجنگ جو ہے بہرحال ایک بیٹری میں جو ہے پانی ڈلتا ہے نا جیسے, اور پھر وہ زیادہ چارجنگ ہوتی ہے اور زیادہ پاور دکھاتی ہے, تو بیٹری میں پانی تو ڈل گیا. اب دیکھنا ہے کہ انتظامیہ, سندھ حکومت, پیپلز پارٹی, باقی لوگ, ایم کیو ایم, جماعت اسلامی, یہ سب کس طرح اس بات کو کرتے ہیں کہ 8 تاریخ کو جماعت اسلامی بھی اس اسٹریٹ پاور میں شامل ہو جائے گی. اگر جماعت اسلامی بھی شامل ہو جاتی ہے تو پھر یہ صورتحال اور کچھ الگ ہو جاتی ہے. لیکن بہرحال یہ ساری صورتحال یہ بتا رہی ہے کہ اگر پاکستان میں کوئی سیاسی پارا بڑھا سکتا ہے, اگر کوئی سخت سردیوں میں بھی گرمی کا احساس دلا سکتا ہے, تو وہ کل والے وہ کارکنان جو ہے جو کہ میں نے دیکھے باغ جناح میں اور اس کے بعد نماز چورنگی پہ, فیصلہ عوام کا ہے, آپ کا ہے. میں نے جو دیکھا بتا دیا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہو یا آپ سمجھ رہے ہیں میں کسی کی سائڈ لے رہا ہوں تو میں پیشگی جو ہے معذرت کرتا ہوں. خدا حافظ.